اتحادی حکومت کی انتخابی اصلاحات کیا انتخابات 2023 کی شفافیت کو یقینی بنا پائیں گے؟ وہ انتخابات جن پر سب کی نظر ہے کہ اب کی بار ایسا الیکشن ان اتنی ساری اصلاحات کے بعد شفاف ہوگا، غیر متنازع ہوگا، غیر جانبدار رہے گا۔ افتخار صاحب جی، یہ تو آپ نے کہا نا کہ پتہ نہیں کسی حقائق کی آپ بات کر رہی تھیں، اور ان حقائق کی بنیاد پر آپ سارے جو انتخابات ہوئے ان پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہی تھیں۔ ایسے کوئی حقائق سالڈ طور پہ نہیں پیش کیے گئے۔ جزوی طور پہ کہیں کوئی دھاندلی ہوئی ہو، جزوی طور پہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہو جس سے انتخابات پر کوئی کسی کا شک بنا ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن انتخابات عمومی طور پہ جو نتائج لے کے آتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں، اور ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہم چونکہ کہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو ہم ان انتخابات کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر کے جمہوریت دشمنی کا کھل کے اظہار کرتے ہیں۔ اصل میں پاکستان کے اندر جمہوریت کے خلاف جو سازش ہے یہ مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ بعض اوقات ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم اس میں فریق بن جاتے ہیں۔ فریق اور شریک میں یہ ہے، یہاں ہم شور مچاتے ہیں اور یہاں ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے جو قانون بتایا ہے اس میں خود آپ کے لیے رستہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ رستہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں 4000 اور قومی اسمبلی کی سیٹ پر 8000 کا اگر فرق ہو تو ووٹوں کی گنتی دوبارہ کرائی جائے گی۔ مطلب اب یہ ہے وہ رستہ جہاں سے سارا ہنگامہ شروع ہوگا۔ اب میں حیران ہوں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، اور کس انتخاب کے اندر اس قسم کا سوال زیر بحث آیا؟ جن 3 انتخابات کا آپ نے توجہ دلوائی، کب یہ مسئلہ زیر بحث آیا؟ اور یہ 4000 اور 8000 کیوں؟ یہ 3000 اور 9000 کیوں نہیں؟ اچھا بھائی ملک، یہ کیا، یہ کس نے فیصلہ کیا؟ یہ کون عقل مند آدمی تھا جس نے یہ فیصلہ کیا؟ آگے چلیں، جس کو 4000 اور 8000 سے فرق پڑا ہو۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، آگے چلتے ہیں۔ اب جناب یہ کہتے یہ ہیں کہ سیکورٹی اہلکار پولنگ اسٹیشن کے بعد ڈیوٹی دیں گے، لیکن ہنگامی صورتحال میں اندر بلا لی جائیں گے۔ ہنگامی صورتحال تو کس وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ پریزائڈنگ اگر کمرہ ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اندر آ جاؤ، بلا لیا گیا۔ نہیں تو کیا ہو ہی نہ سیکیورٹی اہلکار؟ نہ، آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اندر کا جو تصور جو آپ جیسے لوگوں نے ماضی کے الیکشن کے حوالے سے دیا کہ فوجی اندر چلا گیا اور اس نے اندر جا کے الیکشن کو سارے کو غائب ہی کر دیا۔ یہ تاثر آپ جیسے لوگ، سیاسی جماعتیں، الیکشن لڑنے والے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ترجمان ہیں، ان کے آپ ترجمان ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب رستہ بھی وہیں پہ نکال لیا گیا کہ میں ہوں اپنے افسر، میں کہتا ہوں میری جان کو خطرہ ہو گیا، میں کہتا ہوں گن مین صاحب اندر ہی آ جاؤ، تو کتنوں میں جہاں اندر جائے گا وہاں پہ پھڈا ہو جائے گا، اس کے نتائج کو ماننے سے ہم تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ آگے چلیں، حوصلہ کرنا۔ ابھی آپ نے مجھے کہا نا، سوال کیا نا آپ نے، پچھلے حقائق کو سامنے رکھ کے سوال کیا، تو میں یہ پوچھ رہی ہوں اب ہو جائیں گے شفاف انتخاب؟ الیکشن ہمیشہ شفاف ہوتا ہے۔ وہ جو آرओز کا الیکشن، میں کہتا ہوں آرओ کا الیکشن بالکل۔ اور بات سن لیں، کیا آپ لوگوں نے کبھی اس پہ تحقیق کی؟ کبھی انویسٹیگیٹ رپورٹنگ ہوئی اس ملک میں؟ جو آرओ کے کتنے علاقے تھے جہاں پہ آرओ کا انفلوئنس چلا؟ پاکستان میں قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں، کتنی نشستوں پہ آرओ کا انفلوئنس چلا؟ ابھی آر ٹی ایس بیٹھنے کا 18 بیٹھنے کا بھی جو مسئلہ ہے وہ 11 بجے کے بعد ہے۔ اس پہ کس آدمی نے انویسٹیگیٹ رپورٹ کی؟ اتنے بڑے نام میں سنتا ہوں آپ سے اور ٹی وی پہ ان ناموں کو دیکھتا ہوں۔ جی میں، آپ ججمنٹ پاس کرنے کے عادی ہو گئے، آپ ججمنٹ پاس کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ سوری، معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، آپ جمہوریت کے خلاف ہیں، آپ جمہوری الیکشنوں کے خلاف ہیں، آپ ووٹنگ کے خلاف ہیں، آپ اس پروسیس کے خلاف، آپ بھی سویپنگ چیئرمین دے رہی ہیں نا، آپ بھی سویپنگ چیئرمین دے۔ میں کہتا ہوں کس نے کیا ثبوت دیا، کس کانسٹیچوئنسی کے بارے میں ثبوت آیا؟ سر سیاسی جماعت کو ثبوت دینے میں الزام لگا رہی ہے۔ میں نے کتاب پڑھی ہے، الیکشن وچ ور اسٹولن۔ پیپلز پارٹی نے لگایا نا، جی ایک سیکنڈ ٹھہریے، پارٹی نے 13 میں کہا۔ او بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نے تو اس کتاب کو پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ ایک کتاب چھپی تھی الیکشن وچ ور اسٹولن، اس میں بھی جو جا کے دیکھ لیں کہ جو شواہد دیے گئے ہیں وہ کتنے گہرے ہیں، کتنے سطحی ہیں۔ تو خدا کے لیے الیکشن کا احترام برقرار رکھیں۔ الیکشن ہونے سے پہلے ہی آپ کے سوالات ہیں کہ وہ شفاف ہوں گے نہیں، یہ بہت ڈینجرس رویہ ہے۔ میں اصلاحات کی بات کر رہی ہوں، پچھلی اصلاحات کے بعد الیکشن کو انہی سیاسی جماعتوں نے متنازع، میں آگے بڑھ رہی ہوں اگلے پینلسٹ کی طرف، متنازع بنایا اور سوال اٹھایا اس کے اوپر شہزاد چودھری صاحب۔ آج پھر وہی سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اندر اصلاحات کر رہی ہیں، جیسے بھی 4000 اور 8000 والی بات کر دی۔
میثاق جمہوریت کے اندر بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی گئی. سمجھ ہے ان سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کیا ہے, جمہوریت کس ڈھب پر ہونی چاہیے, انتخاب کیسے ہونا چاہیے, اصلاحات کیا ہونی چاہیے, اور یہی سیاسی جماعتیں اپنی کی گئی اصلاحات کے نیچے ہونے والے انتخاب پر انگلی اٹھاتی ہیں. کیا اب کی بار نہیں اٹھائیں گی؟ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی سب جماعتوں کو؟ ہاں عائشہ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہی جو اصلاحات ہیں یا ان کے اندر جو باقی اصلاحات 2017 کے ایکٹ میں جو پی ٹی آئی پرپوز کر رہی تھی جب اپنے دور حکومت میں, تو یہی اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے اس وقت کی اپوزیشن جو تھی اس نے بالکل سختی سے اس کی مخالفت کی تھی اور اس سے ایگری نہیں کیا تھا. آج وہی ساری چیزیں جو انہوں نے کہی تھیں وہ بھی قبول ہو گئیں اور اس کے ساتھ بہت کچھ اور بھی. اس کو کہتے ہیں اومنی بس بل. اصل میں میرا خیال یہ تھا کہ آپ کے اس سوال کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے, ایلیفینٹ ان دا روم, وہ یہ ہے کہ جو نگران حکومتوں کا جو سپیس بڑھائی گئی ہے, جس طرح سے ان کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے, اس سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے. اور یہ جو نگران حکومتوں کا جو ایک کانسیپٹ ہے, چلے وہ تو چونکہ ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس سے جمہوریت کے اوپر کیا اثر پڑا ہے, کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے بڑے جمہوریت پسند جو تھے ہماری آج جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی کافی زیادہ اس کے اوپر کہا ہے. تو اس کے باوجود یہ بل پاس ہو گیا. آج وہ قانون اور کا حصہ بن گیا, آئین کا حصہ تو نہیں بنا. لیکن یہ ایک سوال ہے جو کہ ہمارے جو وہ لوگ جو کہ جمہوریت کے اوپر خاص رکھتے ہیں, قدر رکھتے ہیں, خاص اس کو پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, ان کو ضرور اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ اصل میں اس طرح کے معاملے سے جو اب نگران حکومتوں کو اتنی طاقت دے دی گئی ہے, جس کے اندر کہ پرائیویٹائزیشن تک کے معاملات ہیں یا باقی چیزیں ہیں, یہ کس حد تک جو جمہوری عمل ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن آپ کے بنیادی سوال کے اوپر الیکشن اتنے ہی شفاف کر سکتے ہیں. ایکچولی 2 دن پہلے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ نگران حکومتوں کے پاس کیا منتخب حکومتوں والا اختیار ہونا چاہیے. ہم 2 دن پہلے بات کر چکے, مگر آج سینیٹرز نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا. ثانیہ نشتر صاحبہ کہہ رہی ہیں 2 یا 3 ماہ کی حکومت کو اتنے زیادہ اختیارات کیوں دیے یا اتنا مضبوط کیوں. رضا ربانی صاحب نے بات کی نجکاری کی جو آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ ضرور اس پہ بھی اپنا رائے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. میں مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں, کیونکہ جو بھی 3 یا مہینے ہوں, 4 مہینے ہوں, 6 ہوں, اللہ کرے 2 ہی ہوں صرف, یا 3 ہوں ایٹ دا موسٹ, کیونکہ جو اس نے حکومت تو چلانی ہے, تو اس لیے اس کا کام, اب یہ ہمارا بنیادی پرابلم ہے کہ ہم نے ایک نگران حکومت کریٹ کر دی ہے, ورنہ حکومتوں نے اور ریاستوں نے اور عوام نے اور معاشرے نے تو چلنا ہی چلنا ہے. اس لیے فیصلوں کو روکا نہیں جا سکتا, میں تو اس چیز کا دائی ہوں. لیکن جب تک الیکشن اپنے وقت پہ یہ کروا دیتے ہیں جو کہ 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ہونے چاہیے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قسم کی طاقت ان کو دیتے ہیں, یعنی یہ لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن جمہوریت پسند جو لوگ ہیں شاید ان کے لیے یہ چیز قابل قبول نہ ہو. اب آ جاتے ہیں الیکشنز کے اوپر. اتنے ہی شفاف ہوں گے جتنے آج تک شفاف ہوتے رہے ہیں, یا جتنے کے شفاف ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, جس بندے کے اوپر چھت اپنی نہیں ہے, جو 2 ٹکڑے روٹی کے لیے ترستا ہے اور لوگ اس کو کوئی کھانا دے دے تو کھانا ملتا رہتا ہے, یعنی اس کی دوائی کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو معاشرہ جس طرح سے ہم پاکستانی عوام ہیں اور 99% عوام اسی طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے, ان کے ووٹ اپنے تو ہیں ہی نہیں بیچاروں کے. وہ کسی نہ کسی سیٹ, کسی نہ کسی کرایہ دار, ٹھیکے دار, کسی کے وہ اس کے نیچے ہیں. اس کی بنیادی وہ جہاں اشارہ کرے گا کسی اپنے ٹرائبل چیفٹین کے نیچے, کسی سردار کے نیچے, وڈیرے کے نیچے, ادھر اشارہ ہوگا اس طرف چل پڑیں گے اور وہ ووٹ کریں گے. بدقسمتی ہماری یہ ہے. تو اتنا ہی یہ ہوگی چیزیں. جلدی سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں. ٹرمپ نام 2020 میں جب الیکشن ہوا تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ میں رزلٹ نہیں مانتا. اس نے کہا باہر سے اس کے اندر پرابلم ہوا. اس نے 2 اسٹیٹس کے بلکہ 3 اسٹیٹس کے گورنرز کو ٹیلی فون کیا کہ نتائج کو تبدیل کر دیا جائے. سوشل میڈیا کا معاملہ تھا. سوشل میڈیا کے معاملے میں الیکشنز اور مشکل ہوتے جائیں گے. قوموں کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ نتائج کو قبول کرو. الیکشنز اس کے بعد بھی ہوئے, ٹرمپ کے الیکشن کے بعد فرانس میں ہوا, باقی جگہوں پہ, لیکن لوگ مانتے ہیں نتائج کو اور نتائج کو لے کے آگے چلتے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت آگے کمی بیشی ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو ہمارا نظام ہے اس کو الٹ پلٹ کر دیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. فائنلی ایک چیز, اگر آپ کو اچھے الیکشن, اچھی سیاست اور اچھے سیاستدان چاہیے تو آپ کو ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنا پڑے گا. جب تک آپ اس کو پس کے رکھیں گے, پسا کے رکھیں گے, اس معاشرے کو, عام آدمی کو اٹھنے نہیں دیں گے, تعلیم, صحت اور اس کے بنیادی حقوق کے کانٹیکسٹ میں, وہ بندہ کبھی بھی اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈال سکے گا. اور یہ طریقہ ہی ہے اس اصول کا, اس نظام کا, جہاں پہ یہ جو سیاستدان جنہوں نے کہ پاور ایلیٹس نے ہولڈ کیا ہوا سارا نظام اپنے ہاتھ میں, وہ عام آدمی کو اٹھنے نہیں دیتے. وہ اٹھے گا, آواز اٹھائے گا, تب آپ کی سیاست اور آپ کی قسمت بدلے گی.